حج اور عمرے کے اذکار اور دعائیں۔ حج یا عمرے کے لیے تلبیہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، بخاری کی 1549 نمبر روایت ہے۔ حاضر ہوں اے اللہ، حاضر ہوں میں، تیرا کوئی شریک نہیں، حاضر ہوں، تمام ہم تیرے ہی لیے ہے اور تمام نعمتیں تیری ہی طرف سے ہیں، ملک تیرا ہی ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی دعا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، البقرہ کی 201 نمبر آیت ہے اور ابو داؤد میں یہ 126 نمبر پر موجود ہے۔ اے ہمارے رب، ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ جو ابو داؤد کی روایت ہے اس میں اللہم ربنا آتنا فی الدنیا کے الفاظ ہیں۔ اور صفا اور مروہ پر وقوف کے وقت کی دعا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فان اللہ شاکر علیم، البقرہ کی آیت نمبر 158 ہے۔ اور اگلی دعا ہے ابدؤ بما بدا اللہ بہ، یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جس نے بیت اللہ کا حج یا عمرہ کیا تو اس پر کوئی حرج نہیں کہ ان دونوں کا طواف کرے، اور جو کوئی شوق سے کوئی نیکی کرے تو یقیناً اللہ قدردان ہے، جاننے والا ہے۔ میں اسی سے ابتدا کرتا ہوں جس سے اللہ نے ابتدا کی ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا إله إلا الله وحده لا شريك له أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، مسلم کی 1318 نمبر روایت ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ پورا کیا، اپنے بندے کی مدد فرمائی اور تنہا لشکروں کو شکست دی۔ یوم عرفہ کی دعا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، بادشاہی اور حمد اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔